قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اب کوئی یتیم آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکا نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی منگتا آئے تو اسے خالی نہ موڑ، کوئی منگتا آئے تو خالی نہ موڑ، اور یتیم آئے تو اسے جھڑکی نہ دے۔ تو اہمیت اللہ رب العزت نے زور دیا اس بات پر کہ یتیم اور مسکین کا حق کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ تو سوال پیدا ہوا کون ہے مکذب؟ اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا، دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب دھکے دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ سے دھکے دے کے گرا دیتا ہے، نہیں، یتیم سے پیار نہیں کرتا، یتیم کی یتیمی کا علاج نہیں کرتا، یتیم کے سر پر کفالت کا ہاتھ نہیں رکھتا، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ غریب بے سہارا بچے جو یتیم تو نہیں مگر غریب اور بے سہارا محتاج اور مسکین ہیں، ان کے کھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا، ان کو کھلانے کا اہتمام نہیں کرتا، اپنے وسائل یتامہ اور مساکین کی کفالت پہ خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا وہ شخص میرے دین کو جھٹلانے والا ہے، 100 بار مسجد میں دوڑ کے پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا پھرے، ہر سال حج پہ جاتا پھرے، اس کی نمازیں بھی رد ہیں، اس کے حج بھی رد ہیں، اس کے اعمال بھی رد ہیں۔ بس تباہی، ہلاکت اور دوزخ کا اذیتناک درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا تو بڑا فکر کرتے ہیں مگر سوسائٹی میں چیختے برختے فسکتے ہوئے یتیموں کا کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ نمازی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے جسم کو نہیں بھولے، نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ نمازیں تمہیں کیا بنانے کے لیے فرض کی گئی ہیں، یہ نماز سبق کیا دیتی ہے اس سبق کو بھولے ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ نماز پڑھ کے بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون کہتے ہیں برتنے کی چیز، اور ان کی بخیلی کا عالم یہ ہے کہ اگر محتاج لوگ ان سے ان کی برتنے کی عام روزمرہ برتنے کی چیزیں بھی مانگیں تو وہ بھی نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ تو گویا سارا دین عطا و سخا میں آ گیا، اور آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر عطا و سخا رکھنے والے لوگ صوفیاء ہیں۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جب دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے تو ان سے جنتی پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں پھینک دیے گئے، تم تو اچھے لوگ تھے۔ اللہ جواب دے گا اس لیے کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس لیے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہو کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ تحریک منہاج القرآن مبارکباد کی، 100 بار مبارکباد کی مستحق ہے جس نے یتیموں مسکینوں کے لیے آغوش کا انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے۔ آغوش کا نام ہے جھولی، اپنی لیپ جھولی۔ تم یتیموں کو آغوش میں، یعنی اپنی اولاد کو جس طرح آغوش لیا جاتا ہے اس طرح یتیموں مسکین بچوں کو آغوش میں لو، تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔